اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مولانا سردار صاحب کا شکر گزار ہوں اس مبارک محفل میں جو قرآن پاک کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حفاظ کی دستار بندی کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں مجھے بھی بچوں کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع ہے۔ اصل میں خوشی تو بچوں کی ہے، اور بچے خوش ہوں تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اصل خوشی کس کی ہے؟ جو حافظ بنے، ان کی دستار بندی ہوگی، ان کے ساتھ ان کے والدین بھی خوش ہیں، اساتذہ بھی خوش ہیں، اور جن جن کی محنت کے نتیجے میں یہ حافظ بنے ہیں سارے خوش ہیں۔ تو آج کی تقریب خوشی کی تقریب ہے اور بچوں کی خوشی کی تقریب ہے۔ ہم تو بچوں کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس مناسبت سے دو تین باتیں سادہ سادہ لہجے میں کروں گا۔ ایک بات بچوں سے، ان حفاظ کرام سے۔ بچے بھی ہیں، غالباً بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، ماشاء اللہ۔ تو قرآن پاک پڑھا ہے جنہوں نے، حفظ مکمل کیا۔ ایک بات ان بچوں اور بچیوں سے، ایک بات ان کے والدین سے، اور ایک بات باقی سب لوگوں سے۔ تین باتیں عرض کروں گا اور پھر جاؤ۔ بچوں سے تو میں بچوں سے مخاطب ہوں، سن رہے نا؟ بچوں سے جو بات ہے، آپ حافظ بنے، ماشاءاللہ آپ حافظ بنے ہیں، تو ذہن میں تازہ کر رہے ہیں نہیں؟ آپ کے پیچھے 4 لائنیں کھڑی ہیں۔ آپ حافظ ویسے نہیں بن گئے جاتے جاتے حافظ بن گئے، کیوں جی؟ یہ گزریاں تقسیم نہیں ہوتی ہے جاتے جاتے نہیں۔ آپ کے پیچھے سب سے پہلے تو اپنے آپ کے ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ماں باپ نے حفظ کروایا ہے تو حفظ ہوا ہے۔ ماں باپ نے حفظ کرواتے آپ نے کہاں سے کرنا تھا؟ آپ کے پیچھے سب سے پہلے کون ہے؟ ذہن میں ہے؟ ان کی وجہ سے کیا آپ نے۔ پھر آپ کے پیچھے استاد ہیں، جس استاد سے، جن اساتذہ سے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، وہ آپ کے پیچھے کھڑے، ان کی محنت سے ہوا ہے۔ اگر وہ نہ پڑھاتے تو آپ پڑھتے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ کے پیچھے کون ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ، دوسرے نمبر پر اساتذہ جن سے پڑھا، آپ کے پیچھے کھڑے۔ تیسرے نمبر پر مدرسہ کے منتظمین۔ مدرسہ ہے تو استاد بھی آیا ہے، آپ بھی آئے ہیں تو پڑھا ہے۔ مدرسہ نہ ہو تو کیا کرتے آپ؟ کسی نے کسی مدرسے میں پڑھنا تھا نا۔ مدرسہ استاد اور شاگرد کو اکٹھا کرتا ہے، ان کی پڑھائی کا بندوبست کرتا ہے۔ یہ سارا بندوبست کس نے کیا تھا؟ مدرسے کا نام کیا ہے؟ سلمان بن ثابت۔ یہ استاد اور شاگرد کو اکٹھا کیا، نظم بنایا، پابندی کرائی، نگرانی کی، یہ سارا یہ کس نے کیا ہے؟ مدرسہ کے منتظمین۔ اور یہ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھنے پڑھانے والوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں، ان کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں کیوں بھائی؟ کبھی موضوع میں کوئی چھٹی ہوئی ہے ناظم صاحب کی؟ میں پڑھانے والوں میں ہوں، آپ پڑھنے والوں میں، ہم پڑھنے پڑھانے والوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ موضوع میں ناظم کی بھی کوئی چھٹی ہوئی ہے؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے ان کا ڈبل کام ہوتا ہے۔
عید والے دن ہمارا کام چھٹی، ان کا کام چندہ اکٹھا کرنا، فنڈ اکٹھا کرنا۔ رمضان میں ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ اگلے سال کی ساری تیاری کب کرتے ہیں؟ ان غریبوں کی چھٹی بھی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے پیچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنی لائنیں ہیں؟ 3 چوتھی تعاون کرنے والے۔ انہوں نے بندوبست کیسے کر لیا؟ تعاون کرنے والوں نے تعاون کیا ہے تو انہوں نے بندوبست کیا ہے۔ تعاون کرنے والے تعاون نہ کریں تو مدرسے والے مدرسہ بنا لیں گے۔ کتنی لائنیں ہو گئی؟ 4۔ بیٹا جی آپ کا نمبر 5 ہے۔ آپ کا نمبر کتنا ہے؟ میں بچوں کو یہ سبق پڑھانا چاہتا ہوں۔ پہلا نمبر کس کا ہے؟ ماں باپ۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ مدرسے کا۔ چوتھا نمبر کس کا ہے؟ معاونین کا۔ آپ کا نمبر 5 ہے۔ یہ بات پکی طرح دل میں رکھیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو جس کی وجہ سے کوئی اچھی نعمت ملے نا وہ یاد رہتا ہے۔ کسی کی وجہ سے اچھی ملازمت مل جائے تو وہ یاد رہتا ہے نہیں رہتا۔ کسی کی وجہ سے آدمی تھانے سے چھوڑ جائے تو یاد رہتا ہے نہیں رہتا۔ کسی کی وجہ سے بلڈنگ مل جائے، مکان مل جائے تو یاد رہتا ہے نہیں رہتا۔ ان کی وجہ سے قرآن ملا ہے، ان کی وجہ سے کیا ملا ہے؟ ایک یہ بات تو بہت یہ سبق کے طور پہ آج سمجھے میں سبق ہی پڑھا رہا ہوں۔ دوسری بات ماں باپ سے، یہی بیٹھے ہوں گے ماں باپ، یہی ہوں گے نا۔ ماں باپ سے مخاطب ہو۔ آپ نے بچوں کو قرآن پاک یاد کرایا، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے، شوق سے، محنت سے۔ کس لیے؟ اپنی لالچ میں کہ یہ بچے حافظ بنیں گے تو کل قیامت میں ہمیں تاج پہنایا جائے۔ مولانا صاحب نے جملے میں بیان کیا، آپ کو شوق آیا کہ بچے میرا بچہ حافظ ہو جائے گا تو قیامت کے دن مجھے کیا ملے گا؟ تاج پہنایا جائے گا۔ ماں باپ شوق تو صحیح اچھا شوق ہے کہ میرا بچہ قرآن پاک کا حافظ بنے گا، بچہ بنے گا یا بچی بنے گی تو قیامت کے دن مجھے پروٹوکول ملے گا، تاج پہنایا جائے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس پر ایک واقعہ سنا۔ اورنگزیب عالمگیر کا نام سن رکھا ہے؟ بادشاہ تھا، کہاں کا؟ اس کی سلطنت یہ پاکستان سارا، ہندوستان سارا، بنگلہ دیش سارا، افغانستان سارا، برما سارا ایک اکیلے کی حکومت تھی۔ 50 سال حکومت کی اس نے۔ گھر کا جھگڑا تھا، بھائیوں کا، باپ کا۔ پہلے اس کے والد صاحب جب شاہ جہاں، بھائیوں کے جھگڑے میں شاہ جہاں صاحب اتر گئے اور بیٹھ گیا۔ شاہ جہاں کو بھیجا، اس نے قلعے میں بند کر دیا، بھائیوں سے لڑائیں، وہ ربی اللہ صاحب میں پڑتا۔ اورنگزیب نے قرآن پاک یاد کیا، تخت پہ بیٹھے، بادشاہی بھی کر رہا اور قرآن پاک یاد بھی کر رہا۔ بادشاہت کے دوران بادشاہ نے قرآن پاک یاد کیا اور والد صاحب قلعے میں بند تھے بھائیوں کے جھگڑے کی وجہ سے۔ اورنگزیب نے قرآن پاک مکمل کیا نا تو مٹھائی بھیجی ابا جی کو۔ کس کو؟ شاہ جہاں کو۔ اورنگزیب کی بیٹی نے زیب النساء نے، بڑی بہت اچھی شہزادی، عالمہ فاضلہ تھی، بیٹی نے زیب النساء نے، شہزادی نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا تو شاہ اورنگزیب نے مٹھائی کا ٹوکرا اور تحفے تحفے بھیجے ابا جی کے پاس قلعے میں، ابا جی تمہاری پوتی نے قرآن پاک یاد کر دیا۔ شاہ جہاں نے رکھتے ہوئے بیٹا بات یہ ہے، یہ تو مبارک ہو اورنگزیب کو، مجھے تو اس دن مبارکباد دینا جب میرا کوئی بیٹا یاد کرے۔
مجھے تو مبارکباد اس دن ہوگی، مجھے تو تاج کس کا پہنا ہے؟ بیٹے کا پہنا جائے گا نا۔ مجھے تو مبارکباد اس دن دینا، مٹھائی اس دن کھلانا جس دن میرا بیٹا یاد کرے گا۔ اس وقت شاہ جہاں کے ایک ہی بیٹا زندہ تھا، اورنگزیب بادشاہ تھا۔ بادشاہ کے دل میں بات لگ گئی کہ باپ کا بادشاہ کہتا ہے۔ اورنگزیب نے بادشاہت کے دوران قرآن پاک یاد کیا، بادشاہ بھی کر رہا ہے، لڑائیاں بھی کر رہا ہے، قرآن بھی یاد کر رہا ہے۔ جس دن مکمل ہوا تو خود مٹھائی کا ٹوکرا لے کر ابا جی کے پاس گیا، شاہ جہاں کے پاس۔ ابا جی آپ کے بیٹے نے قرآن پاک یاد کر لیا۔ آپ کے دل میں تمنا تھی نا میرا بیٹا قرآن پاک یاد کرے۔ آج میں نے قرآن پاک یاد کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے، یہ مٹھائی لے کے آیا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے شاہ جہاں اٹھا، بیٹے کو سینے سے لگایا، اس نے کہا بیٹا تیرے قرآن پاک یاد کرنے کی برکت سے تو نے میرے ساتھ جو کچھ بھی زیادتیاں کی ہیں نا سب میں نے معاف کر، میں نے سب معاف، بہت کچھ ہوا تھا، چھوٹی موٹی معاملات نہیں تھے، بڑے۔ میں نے کہا بیٹا سب معاف کیا میں نے اس برکت سے کہ تو نے قرآن پاک یاد کیا ہے، اور اس کی برکت سے قیامت کے دن اللہ پاک مجھے تاج پہنائیں گے۔ ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ نے بچوں کو یاد کرایا، اس شوق میں خوشی میں ملے، اللہ کرے یہ شوق پورا ہو، آپ کو قیامت میں پروٹوکول ملے، تاج پہنایا جائے۔ لیکن ایک بات ذرا سوچ لیں کہ یہ جس قرآن پاک کے یاد کرنے پر آپ کو تاج پہنایا جائے گا، یہ یاد رہے گا تو پہنایا جائے گا یا بھول جائے گا تب بھی پہنایا جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ جس دن ضرورت پڑے گی اس دن جیب میں ہوگا تو کام آئے گا نا، جیب پہلے کٹ گئی تو کیا ہوگا؟ جو کمائی ضرورت کے وقت موجود نہ ہو وہ کمائی ہوتی ہے؟ بتاؤ کاروباری شہر ہے۔ جو کمائی ضرورت کے وقت جیب میں نہ ہو، جیب خالی ہو، وہ کمائی ہوتی ہے؟ مشقت ہوتی ہے۔ یہ آپ کا شوق ضرور پورا ہوگا اگر یہ انہوں نے قرآن پاک یاد رہنے کی کیفیت میں بارڈر کراس کر لیا تھا۔ بارڈر کون سا واقعے گا؟ جس دن یہ بارڈر کراس، اللہ پاک کو لمبی زندگی دے، جس دن یہ بارڈر کراس کر کے اگلے جہان منتقل ہوں گے تو یہ پاس ہوگا تو کام آئے گا نا، پاس نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس لیے میں ماں باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد کروایا ہے تو یاد رکھوانے کا فکر بھی کرو۔ یاد کروا لیا نا، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے، یاد رکھوانے کا فکر کس نے کرنا؟ یہ جو بچے ہیں بھول جائیں گے، اور بھول جائیں گے تو آپ کے کس کام کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث درمیان میں عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے مکلف نہیں ہے، ماں باپ تو مکلف ہے نا۔ حضور نے فرمایا وَرِزَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، مجھے اپنی امت کی اعمال دکھائے گئے کہ میری امت میں کیا کیا کام ہوں گے۔ وَرِزَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، میری امت کے اعمال مجھے بتائے گا کہ آپ کی امت یہ کام کرے گی، یہ کام ہوں گے۔ میں نے امت میں ہونے والے کاموں میں سب سے برا کام، سب سے زیادہ بدتر کام یہ دیکھا کہ قرآن پاک یاد کر کے بلا لیا۔ قرآن پاک یاد کیا اور اپنی غفلت سے بھلا دیا، اس سے برا عمل میری امت کو کوئی نہیں۔ اس تناظر میں ماں باپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو یاد کرایا ہے تو یاد رکھوانے کا فکر بھی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا مدرسے میں بٹھائے رکھے، کاروبار کریں، ملازمت کریں،
آخری 2200 گریڈ تک گئے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن قرآن پاک کی پڑھنے پڑھانے کا تسلسل رہے گا تو حافظ رہیں گے، ورنہ نہیں رہیں گے۔ ملتان بھی پہلوانوں کا شہر ہے، گجرانوالا پہ ہے، پہلوانوں کا شہر ہے۔ ملتان کس نام سے معروف ہے؟ مسجدوں کے نام سے، مسجدیں بہت ہیں۔ ملتان میں کیا ہے؟ مزار بہت ہیں۔ کسی زمانے میں ملتان میں پہلوان بہت ہوتے ہیں، پہلوانوں کا شہر۔ میں اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا، پہلوان محنت مشقت کر کے پہلوان بن گیا ہے، اکھاڑے گیا، بیٹھ کے نکالی، مالش کی، تیل لگایا، پہلوان ویسے بن جاتا ہے؟ ورزش کرنی پڑتی ہے، ڈاڑھ بیٹھ کے نکالنی پڑتی ہے، بدن کو تیل مالنا پڑتا ہے، مالش کرنی پڑتی ہے۔ سال 2 سال کر کے پہلوان بن گیا وہ۔ پہلوان بن کے 2-4 کشتیاں جیت کے ٹائٹل بھی جیت لیا، دوستوں میں ملتان ہے جناب، دوستوں میں پنجاب ہے، ٹائٹل بھی لے لیا۔ اب پہلوان تو بن گیا، تسلیم بھی ہو گیا، یہ اکھاڑا چھوڑ دے گا تو پہلوان رہے گا یا اکھاڑے کے ساتھ رہے گا تو پہلوان رہے گا؟ پہلوان 3 سال مشقت کر کے پہلوان بنا ہے، 5 سال مشقت کر کے ٹائٹل جیتے ہیں، اکھاڑا چھوڑ دیا ہے، کتنے مہینے پہلوان رہ گئے؟ پہلے حالت ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے اس کو۔ پہلوان بننا اتنا مشکل نہیں ہے، پہلوان رہنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں جا رہی؟ پہلوان بنے گا 2 سال 3 سال میں، اور پہلوان رہنے کے لیے جب تک پہلوان رہنا چاہتا ہے اکھاڑے سے تعلق رکھنا ہوگا، کھائے گھنٹے کے لیے۔ اکھاڑا چھوڑ دے گا تو پہلوان کیا؟ میں ماں باپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو یاد کرائے، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے، یاد رکھوانے کا فکر بھی کریں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو سب کچھ چھوڑا کر مسجد میں اٹھا لیں، اپنا اپنا کام کریں، لیکن قرآن پاک کے ساتھ اتنا تعلق ضرور رہنا چاہیے، اتنا پہلوان بن جانے کے بعد پہلوان کا اکھاڑے کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگر پڑھنے پڑھانے کی یہ بات بھول جائے تو بھول جائیں گے، اور وہ حضور نے اس کو اچھے اعمال میں شمار نہیں کیا۔ کون سے اعمال میں شمار کیا ہے؟ بدترین اعمال میں۔ اور سبب آپ بھرے بچے تو بچے ہیں، ان کو بھول جائے تو ان کو اللہ پوچھے گا بھی نہیں، آپ سے پوچھے گا، اس مکلف آپ ہے۔ یہ بات میں نے ماں باپ سے۔ ایک بات عمومی عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے حوالے سے سینکڑوں باتیں فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ فرمائی ہے، قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک قیامت کے دن کا رقصہ بھی کھینچا ہے۔ یوم تشقق السماء یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ آسمان پھٹ جائے گا، زمین برابر کر دی جائے گی۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے حسرت سکھائے گا۔ یوم یعض الظالم کس بات پر؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹے گا، کہے گا اے کاش میں نے رسول اللہ والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ ترجمہ یہی ہے نا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اے کاش میں نے رسول اللہ والا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ اس دن اس کیفیت میں قال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ پیش کریں گے اللہ کی بات، یا رب، رسول اللہ کی عدالت ہوگی، رسول اللہ مدعی ہوں گے،
مقدمہ پیش کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی، میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. اس قرآن پاک کو مہجور، ہجر آپ کہتے ہیں، کسی کہتے ہیں ہجر، کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا تھا، قرآن پاک سے ہجر کر لیا تھا، قرآن پاک کو بھول گئے تھے. یہ سارے ترجمے آپ ترجمے نے کیے ہیں، لیکن ہجر کہتے ہیں کس کو؟ دعویٰ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی عدالت میں ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں. کس کے خلاف ہوگا؟ ان قومی، مطلب میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن پاک چھوڑ دینا کیا ہے؟ بس اس کی وضاحت کرنی ہے. مہجور، ہجر کا لفظ آپ کو معلوم ہے ہجر کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کی رات بہت لمبی ہوتی ہے. ہجر کہتے ہیں کس کو ہے؟ ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا. ہجر کہتے ہیں کس کو؟ امت کے ایک بڑے عالم، امت کے بڑے علماء میں ایک بڑا نام ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ. انہوں نے جگہ لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں، ہجر القرآن انواع، قرآن پاک کی ہجر کی مختلف شکلیں ہیں. قرآن پاک ہجر کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف شکلیں، پریکٹیکل صورتیں مختلف ہیں. پہلی، ہجر و تلاوت و قراءت، اس کی تلاوت اور قراءت کو ترک کر دینا. اگر کسی مسلمان کا معمول قرآن پاک کی تلاوت کا نہیں ہے اور 24 گھنٹے میں قرآن پاک کی تلاوت اس کی روٹین کا حصہ نہیں ہے، اس نے قرآن پاک کو چھوڑ رکھا. یہ بات خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. فرمایا تمہارے معمول کے کاموں میں قرآن پاک کی تلاوت اگر نہیں ہے، جس مسلمان کی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول نہیں ہے، اس کا سینہ اجڑا ہوا سینہ ہے. جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول نہیں ہے، اجڑا ہوا گھر ہے، البیت الخیر، ویران گھر ہے. قرآن پاک کی تلاوت اور قراءت خالی لفظوں کی تلاوت ہے. تلاوت اور قراءت یہ قرآن پاک کا حق ہے، گھر میں بھی اور ذاتی طور پر بھی. تو قرآن پاک کو چھوڑنے کی پہلی شکل کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی معمول قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی بھی نہ ہو. 24 گھنٹے میں 10 سورتیں پڑھے، آدھا پارہ پڑھ لے، پاؤ پڑھ لے، لیکن قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں اس کے روٹین کے کاموں میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے. کتنی قرآن پاک کا فقرؤ ما تیسر منہ، پڑھ سکتے ہو پڑھو یار. دوسری بات، پہلی شکل کیا بتائی ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کا اور قراءت کا معمول نہ ہو اور سوا کا. دوسری بات، ہجر و تدبر ہی و فہم ہی. قرآن پاک پڑھ تو رہا ہے، سن تو رہا ہے، سمجھ نہیں رہا اور سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا. پڑھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، سمجھ نہیں رہا اور سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہا. تو میں یہ قرآن پاک کو چھوڑ دیں. تھوڑا سا غور فرمائے، قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ مجھ سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آپ سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ قرآن پاک یہ اللہ رب العزت جن لوگوں سے کلام کرتا ہے میں اور آپ شامل ہیں نہیں ہے. اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں سمجھ نہیں رہا. یار عجیب بات ہے، اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. کبھی دنیا میں ایسا ہوا کسی باس کے سامنے، فیکٹری کا باس ہے، دفتر کا باس ہے، میں کھڑا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور اس کو اندازہ ہو جائے کہ سمجھ تو نہیں رہا اور سمجھنے کی طرف توجہ بھی اس کی نہیں ہے، تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ وہ میرا باس ہے، فیکٹری کا باس ہے،
کارخانے کا باس ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں کھڑا ہوں سنوں، اور اس کو محسوس ہو گیا کہ سمجھ سن تو رہا، سمجھ بھی رہا، اور سمجھنے میں تو تصویر کون ہے اس کو، تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ اللہ رب العزت، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ مجھ سے، میں سمجھ رہا ہوں، اور سمجھنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اس سے اپنی بات یار، ہم عجیب لوگ ہیں، ہم کس سطح کے لوگ ہیں، کیا ہیں؟ قرآن میں اللہ باتیں کرتا ہے، مجھ سے کرتا ہے، میں سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ نماز میں کون باتیں کرتا ہے؟ نماز میں کون باتیں کرتا ہے؟ کس سے باتیں کرتا ہے؟ اپنی باتیں سمجھتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دنیا میں کبھی ایسا ڈائلاگ دیکھا ہے؟ دونوں باتیں کریں، دونوں نے ایک دوسرے کی سمجھ، وہ تو سمجھ رہا ہے، نہ اپنی سمجھ رہا ہے، اس کی سمجھ رہا ہے۔ میں باتیں کر رہا ہوں، اس کی بات میں نہیں سمجھ رہا، اور اپنی بھی نہیں سمجھ رہا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کبھی ایسا مکالمہ دیکھا دنیا میں؟ ہم کرتے ہیں، وضو کر کے کرتے ہیں، مسجد میں آ کے کرتے ہیں، آنکھ باندھ کے کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں، اپنی بھی کرتے ہیں، نہ اس کی سمجھتے ہیں نہ اپنی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا اور قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا، یہ ہجر قرآن ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش 2، تیسری۔ قرآن پاک کس لیے آیا ہے؟ ہمارے ہجر العمل بہ والوقوف علیہ۔ قرآن پاک کا حکم معلوم ہو گیا ہے، میں عمل نہیں کر رہا، عمل کی محسوس نہیں کر رہا، اور قرآن پاک کے حکم پر مجھے بریک نہیں لگ رہی۔ قرآن پاک کا حکم مجھے معلوم ہو گیا، قرآن پاک یہ کہتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی بریک نہیں لگ رہی ہے، قرآن کا اپنا کام کیے جا رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قرآن پاک کے حقوق میں شمار کیا، الوقوف عند کتاب اللہ۔ یہ قرآن کا حق ہے، قرآن پاک کی کوئی بات معلوم ہو تو ایک دفعہ تو بہت بریک پہ جائے نا، یار میں کیا کر رہا ہوں۔ کوئی سمجھدار ڈرائیور جب چوک کراس کرنے لگتا ہے اور بتی کو دیکھ کر پاؤں بریک پہ جاتا ہے نہیں جاتا؟ اتنا پاؤں تو بریک پہ جانا چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہے گا؟ اس پر بھی ایک واقعہ سے امام بخاری نے قرآن پاک کے حکم پر بریک لگنے کو قرآن پاک حق بتایا ہے، اور اس میں کہا کہ قرآن پاک اس معاملے میں سب سے بڑا آئیڈیل کون ہے؟ جس کا نام قرآن کے نام پر ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا نام کیا ہے؟ الفرقان۔ قرآن پاک کا دوسرا نام کیا ہے؟ حضرت عمر کا دوسرا نام کیا ہے؟ فاروق۔ یہ فرقان ہے، وہ فاروق ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئیڈیل ہے، ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک پر بریک لگنا کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابن قیس فزاری رضی اللہ تعالیٰ معروف صحابی ہیں، قرآن پاک کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عمر ان کو بڑا پروٹوکول دیتے تھے۔ ان کے چچا محترم قبیلے کے سردار عیینہ ابن حصن فزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے کی بات ہے۔ بیٹے سے کہا، بھتیجے سے کہا، بیٹا مجھے وقت دے دو، میں نے بات کرنی۔ ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ امیر المومنین نے بلایا، فلاں وقت آ جانا۔ اور روایت کر رہے ہیں کہ ہم دونوں گئے، حضرت عمر وعدے کے مطابق بیٹھے ہوئے تھے، ہم بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت، سلام دعا ہوئی۔ سلام دعا کے بعد چچا جان کے منہ سے، سردار صاحب کے منہ سے ایک بات ایسی نکل گئی کہ حضرت عمر کو غصہ آیا۔ حضرت عمر کو غصہ آتا تھا پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ تو پتہ نا کیا ہوتا تھا؟ حضرت عمر کو غصہ آتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ تو پتہ ہی ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا۔ بات بھی ایسی تھی، سردار تھے، چودھری آدمی تھے، دیہات سے آئے تھے، بیٹھتے السلام علیکم وعلیکم، آپ ہمارے انصاف نہیں کرتے، آپ ہمیں حق نہیں دیتے، پورا نہیں دیتے۔ یہ بات حضرت عمر سے کوئی کہے تو مجھے غصہ آتا ہے، ان کو کیوں نہیں آیا ہوگا؟
خیر بات منہ سے کہی، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کیوں کوڑا اٹھایا؟ میں انصاف نہیں کرتا؟ سارا منظر ہی بدل گیا۔ اور لائے تھے چچا جان کو امیر المومنین کی ملاقات کروانے کے لیے، آپ کہتے ہیں میرے پاؤں پر جو زمین نکل گئی کہ یہ کوڑا چچا کی گردن پر پڑے گا یا پوچھ پہ پڑے گا، برادری میں میرا کیا حال ہوگا؟ چچا کے سامنے لے گیا تھا، میری تو پاؤں پر زمین نکل گئی، کوڑا اٹھایا، میں انصاف نہیں کرتا؟ اب میرے حواس خطا ہو، اب چاچا جی کو کوڑا پڑے گا وہ تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن میرا برادری میں کیا بنے گا؟ چاچا جی کو کوڑے مروانے لے گیا تھا تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا ایک بابے کو بریک لگانی ہے۔ کس کو بریک کس کو لگانی ہے؟ حضرت عمر کو۔ جو ہی ہاتھ اٹھایا، میں انصاف نہیں کرتا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اور کہتے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، فوراً خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ قرآن پاک میں اللہ رضی فرماتے ہیں عفو درگزر سے کام لو، نیکی کی ترغیب کیا کرو، اور جاہل کے منہ سے کسی جاہل کے منہ سے کوئی بات نکل جائے نا تو نظر انداز ہے۔ کہتے مجھے پتہ تھا کہ اس بابے کو قرآن ہی بریک لگائے گا، ورنہ یہ کوڑا لگا میرے چاچے کی کوشش۔ میں نے فوراً آیت پڑھ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، عفو درگزر سے کام لو یا نیکی کی ترغیب کیا کرو، اور کسی جاہل کے منہ سے بات نکل جائے گا۔ جو ہی میں نے آیت پڑھی اور کہتے حضور کا یبتلا ہوا ہاتھ یوں کرے، اس کو کہتے ہیں بخاری الوقوف عند کتاب اللہ۔ قرآن پاک پر عمل نہ ہونا اور قرآن پاک کا حکم سن کر یہ کہا بریک نہ لگنا، یہ قرآن پاک کو ترک کرنا۔ تین، چوتھی بات ہجر التحاکم الیہ۔ سوچئے قرآن پاک کے نزول کا مقصد اللہ پاک نے یہ کہہ کے بتایا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہے اس قرآن پاک کے مطابق لوگوں کے فیصلے کریں آپ۔ قرآن فیصلوں کی کتاب ہے، قرآن پاک حکم کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کا حق یہ ہے ہمارا کوئی معاملہ ہو، تجارت کا ہو، گھر کا ہو، شادی کا ہو، غمی کا ہو، تو فیصلہ کس سے پوچھے؟ قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ ہو، اور جس قوم کا، جس طبقے کا، جس خاندان کا، جس شخص کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات طے کرتے وقت قرآن سے پوچھے اور رسول اللہ سے پوچھے، اس نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ ہجر التحاکم الیہ، قرآن پاک کو اپنا حکم نہ ماننا، یہ قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ چار، پانچواں ہجر التداوی والشفاء بہ۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں قرآن پاک جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے ہی، جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ جناب نبی کریم قرآن پاک کے لیے رہنمائی بھی کرتے تھے، قرآن پاک کے لیے برکتیں بھی تقسیم فرماتے تھے، اور قرآن پاک کے ذریعے شفا بھی اللہ پاک عطا فرماتے، دم بھی کرتے تھے، قرآن پاک انہوں نے اپنے اوپر دم کیا کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور رات کو سونے سے پہلے 3 آخری صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور جب حضور زیادہ معذور بیمار ہو گئے تو میں کیا کرتی تھی، حضور کو دم کیا کرتی تھی۔ کون؟ میں کیا کرتی تھی، حضور معذور ہو گئے زیادہ، یہ شفا حاصل کر رہے تھے۔ یہ 5 باتیں بیان فرمائیں، میں مقدمہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ پیش کریں گے، کس کے خلاف؟ اپنی قوم کے خلاف۔ کیا مقدمہ ہوگا؟ یا رب ان قومی
اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن پاک چھوڑ دینے کی پریکٹیکل شکلیں حافظ ابنالقیم رحمہ اللہ کی زبان سے 5 بیان کی ہیں۔ تلاوت کا معمول نہ ہو، قرآن پاک چھوڑ دیا، سمجھنے کی ضرورت محسوس نہ کرے، قرآن پاک چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پاک کا حکم سن پر عمل پہ دل آمادہ نہیں ہو رہا، یہ قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ گھر کے جماعت کے محلے کے برادری کے جھگڑے میں قرآن پاک سے فیصلہ نہیں مانگ رہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ اور قرآن پاک سے شفا حاصل نہیں کر رہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہمیں سب کو قرآن پاک کے یہ حقوق ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات آخری کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک روشنی کا مینار ہے۔ کائنات میں روشنی کا سب سے بڑا مرکز کون ہے؟ قرآن پاک اور جناب نبی کریم ذات گرامی سراج المنیرہ۔ روشنی کا نظام تو ہو، روشنی نہ آ رہی ہو۔ میرے پاس واٹر کا کنیکشن تو ہے، بلب نہیں جل رہا، تو کیا چیک کرتا ہوں؟ باہر سے آ رہی ہے، میرے گاڑی پہنچے، تاریں چیک کرتا ہوں، تارے تو گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں، اپنی تاریں بھی چیک کرتا ہوں، میٹر کی بھی چیک کرتا ہوں۔ اگر روشنی وہاں سے آ رہی ہے، مجھ تک نہیں پہنچ رہی، تو کیا چیک کرتا ہوں؟ اور تارے سے چھٹ کرتا ہوں، روشنی آ جاتی ہے۔ قرآن پاک روشنی کا مینار ہے۔ ہمیں آج کی زندگی میں اس کی برکات نہیں مل رہی۔ ہماری آج کی زندگی پہ ذرا غور فرما لیں۔ ہماری آج کی مسلمانوں کی زندگی دنیا میں، ملک میں، گھروں میں، بازاروں میں آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں راضی ہے، ہمیں برکتیں مل رہی ہیں۔ تالے چیک، مجھے اور آپ کو اپنی تالے چیک کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے ساتھ ایمان کی تار ہے، الحمدللہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ہماری ایمان کی تار ہے، عقیدت کی تار ہے، احترام کی تار ہے، محبت کی تار ہے، غیرت کی تار ہے، عمل کی تار۔ تارے چیک کر رہے ہیں، میں اپنی تارے چیک کر لوں، آپ اپنی چیک کر لوں۔ ایمان کی تار بھی ہے، اللہ قائم رکھے۔ ایمان کی تار بھی ہے، محبت کی تار بھی ہے، عقیدت احترام کی تار بھی ہے، غیرت حمیت کی تار بھی ہے، عمل کی تار ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، میں خود فیصلہ۔ قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کی تار میری سلامت ہے۔ تارے سیدھی کرو یار۔ قرآن پاک کی ندا یہ ہے، قرآن پاک کی ندا آپ کی لفظ کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی ندا یہ ہے کہ یار تاریں چیک کر لو، تارے سیدھی کر لو، اتنی روشنی دوں گا کہ تم سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنا معاملہ ٹھیک کرو میرے ساتھ، تارے چیک کرو، سیدھے رہو، سیدھے ہو جاؤ۔ آج بھی قرآن وہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں آج بھی وہی ہیں، قرآن پاک کی رحمتیں برکتیں آج بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تک نہیں پہنچی تو قرآن کا قصور ہے یا ہماری تاریں کٹی ہوئی ہیں؟ بس یہ قرآن پاک کی ندا ہے کہ ہماری اپنی تاریں چیک کرو، اپنا طرز عمل چیک کرو، میرے معاملات سیدھے کرو، میری پائپ لائن صحیح کر دو، پائپ لائن چیک کرو، آج بھی سب کچھ ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا